بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم کلمہ کی تعریف الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد میں قیود کے فوائد پڑھیں گے۔ تمہیدی طور پر یہ بات یاد رہے کہ جس کی تعریف کی جائے اسے معرف کہا جاتا ہے اور تعریف کو معرف کہا جاتا ہے اور حد بھی کہا جاتا ہے۔ تو تعریف میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ حد تام ہو، یعنی مکمل تعریف ہو، اور مکمل تعریف جنس اور فصلوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے تاکہ وہ تعریف جامع للافراد ہو، اپنے تمام افراد پر سچی آئے۔ مثلاً کلمہ ہے تو کلمہ کی تعریف ایسے انداز سے کی جائے کہ کلمہ کا کوئی بھی فرد ہو اس پر تعریف صادق آئے، کوئی بھی ایسا فرد نہ ہو کہ جس پر یہ تعریف صادق نہ آتی ہو، سچی نہ آتی ہو۔ اور دوسرا قیود کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تعریف مانع ہو جائے، یعنی دخول غیر سے مانع ہو جائے کہ اپنے افراد پر تو سچی آئے لیکن اپنے معرف کے علاوہ کسی بھی اور کے کسی ایک فرد پر بھی صادق نہ آئے تاکہ مقصود تک بآسانی پہنچا جا سکے۔ تو کلمہ کی تعریف میں سب سے پہلے لفظ کلمہ کی تعریف میں بمنزلہ جنس ہے، یعنی یہ عام ہے، اس میں عموم ہے۔ الکلمۃ لفظ کہ کلمہ لفظ ہے۔ اب یہ معرف کو بھی شامل ہے اور غیر معرف کو بھی شامل ہے۔ کلمہ بھی لفظ ہوتا ہے اور غیر کلمہ بھی لفظ ہو سکتا ہے۔ وضع کلمہ کی تعریف میں قید فصل اول ہے۔ اس کے ذریعے سے چونکہ وضع کا معنی ہے ایسا لفظ جو موضوع ہو، جو وضع کیا گیا ہو، یا سادہ لفظوں میں جو لفظ بنایا گیا ہو، تو اس کے ذریعے سے ان الفاظ کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا گیا، اس لفظ کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا گیا جو لفظ تو ہے کہ اس کا تلفظ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ لفظ موضوع نہیں ہے، اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا۔ مثلاً لفظ مہمل، بے معنی جو لفظ ہوتا ہے، لفظ مہمل مثلاً دیز، جسکن وغیرہ ذالک۔ اس کے بعد وضع کے بعد لمعنی کی قید لگائے گی، یہ فصل ثانی ہے، دوسری فصل ہے۔ اس کے ذریعے سے حروف مبانی کو کلمہ کی تعریف سے نکال لیا گیا۔ حروف مبانی یعنی حروف تہجی کو الف سے لے کر جو یا تک حروف ہیں جن سے کلمات بنتے ہیں، ان حروف کو کلمہ کی تعریف سے نکال لیا گیا۔ چونکہ وہ حروف بھی لفظ بھی ہیں کہ ان کا تلفظ کیا جاتا ہے اور لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ موضوع بھی ہیں، وضع بھی کیے گئے ہیں، لیکن وہ کسی معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع نہیں کیے گئے بلکہ محض کلمات کی ترکیب کے لیے، کلمات مرکب کرنے کے لیے، کلمات بنانے کے لیے وضع کیے گئے کہ الف سے لے کر یا تک جو حروف تہجی ہیں ان سے کلمات بنتے ہیں، باقی ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کے بعد معنی کے بعد مفردن کی قید لگائی، تو یہ قید لگا کر مرکبات کلامیہ اور مرکبات غیر کلامیہ یعنی مرکب تام اور مرکب غیر تام، یا دوسرے الفاظ میں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کو کلمہ کی تعریف سے نکال دیا گیا کہ وہ کلمہ میں داخل، کلمہ کی تعریف میں وہ داخل نہیں ہے۔ تو اب اس تعریف کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جسے وضع کیا گیا ہو معنی مفرد کے لیے۔ تو اب ان قیود کی وجہ سے یہ تعریف جامع للافراد بھی ہے کہ اپنے تمام افراد پر صادق آتی ہے، اور دخول غیر سے معنی بھی ہے، یعنی اپنے غیر پر یہ صادق نہیں آتی۔ اب یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے
ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا کہ کلمہ کی تعریف میں معنی کی قید لگائے گی تاکہ حروف مبانی کو، حروف تہجی کو کلمہ کی تعریف سے نکالا جا سکے کہ وہ محض ان سے کلمات مرکب کرنے کے لیے آتا ہے، خود ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو با مثلاً حرف جار ہے، تو با حرف جار تو صرف حرف ہے، یہ بھی حروف تہجی میں سے ہے، اور اسے باقاعدہ معنی کے لیے با کے تو متعدد معنی آتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے کہنا درست ہوا کہ حروف مبانی کا معنی نہیں ہوتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ با حرف جار ایک خاص معنی پر الگ طور پر وضع کیا گیا، ورنہ حروف تہجی ہونے کے لحاظ سے اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے۔